السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں۔ تو پیارے بچوں، آج سے ہم کچھ کہانیوں کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، سٹوریز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ جو سٹوریز ہیں یہ ہیں بنی اسرائیل کی سٹوریز، بنی اسرائیل کی کہانیاں۔ ہر لیسن میں آپ کو بنی اسرائیل کی ایک نئی سٹوری سننے کو ملے گی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ انٹروڈکشن کا لیسن ہے کہ ہم جانیں گے کہ بنی اسرائیل کون تھے، کہاں رہتے تھے، ہمیں ان کے بارے میں کہاں سے پتہ چلا، اور ہم ان کے بارے میں پتہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، آخر ہمیں کیا انٹرسٹ ہے بنی اسرائیل کی سٹوریز میں۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم اپنا لیسن شروع کر لیتے ہیں۔ تو پہلا سوال جو آپ سب کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کون ہے، بنی اسرائیل سے کیا مراد ہے۔ بنی اور اسرائیل، بنی کا مطلب ہوتا ہے بیٹے، بنین، ٹھیک ہے نا، عربی میں بیٹے کو کہتے ہیں ابن، اور اس کی جمع ہوتی ہے بنون یا بنین، اور بنین سے پھر بنی یعنی بیٹے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسرائیل کس کا لقب تھا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو پھر بنی اسرائیل کا کیا مطلب ہوا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یا ان کی اولاد۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کی کہانی کا، ان کے 11 بھائی تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی ایک اور بیٹے تھے جن کا نام تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جن کو وہ مکہ لے آئے تھے، اور پھر مکہ میں انہوں نے ان کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام سے جو نسل چلی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے، اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے۔ تو بچوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا لقب یا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا، جو کہ ہمیں بائبل سے یا انجیل سے پتہ چلتا ہے۔ اس میں آتا ہے کہ خدا نے یعقوب سے کہا کہ اب تیرا نام یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا، اور یہ نام ایک دفعہ قرآن مجید میں بھی حضرت یعقوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو بچوں، دوسرا سوال جو تھا ہمارا وہ یہ کہ بنی اسرائیل کہاں کے رہنے والے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ ویسے تو فلسطین میں رہتے تھے، لیکن جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بادشاہت ملی تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے والد کو اور اپنی ساری فیملی کو، اپنے پورے خاندان کو فلسطین سے، یا جو کنعان کا علاقہ تھا، وہاں سے مصر بلا لیا اپنے پاس۔ تو فلسطین سے یہ لوگ اس طرح سے مصر میں آ گئے۔ یہ تقریباً 100 سال کا دور تھا، تقریباً 1 صدی، پوری 1 سینچری جسے ہم کہتے ہیں، کہ فلسطین سے آ کے مصر میں یہ آباد ہوئے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت دی۔ لیکن ان 100 سال اچھے گزر جانے کے بعد کیا ہوا کہ ان میں آپس میں اختلافات بھی آ گئے، انہوں نے کچھ نافرمانیاں بھی شروع کر دیں، اور پھر کیا ہوا کہ مصر پر حکومت آ گئی فرعون کی۔ فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کا لقب تھا، یعنی ان میں سے جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کو فرعون ہی کہتے تھے، کسی ایک کا نام نہیں تھا۔ اور وہ جو فرعون تھے وہ سارے کے سارے بہت ہی ظالم بادشاہ تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ان میں سے ظلم کرنے والا تھا، اور بنی اسرائیل کی جو قوم تھی اس کو انہوں نے اپنا غلام بنا لیا، ان پر بہت سارے ظلم ہوئے۔ اور یہ جو فرعون تھے ان کو تعمیرات کروانے کا بہت شوق تھا، بڑی بڑی عمارتیں بنوانا۔ آپ نے اہرام مصر دیکھے ہوں گے، پیرامڈز آف ایجپٹ جنہیں کہتے ہیں، وہ بھی انہی فرعونوں نے ہی بنائے تھے، اور ان تعمیرات میں بہت سارے بنی اسرائیلی جو تھے وہ ہلاک بھی ہو گئے تھے۔
تو کافی عرصے بنی اسرائیل پر یہ غلامی کا دور رہا، اور اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے جو کہ ان کے بڑے بھائی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا مددگار بنا کر فرعون کو دعوت حق دی۔ اس کو کہا کہ تمہارا رب صرف ایک اللہ ہے، تم اس کی عبادت کرو، کیونکہ یہ جو فرعون تھے یہ کہتے تھے کہ ہم رب ہیں، ہم خدا ہیں، خدائی کا دعویٰ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے آپ کو لوگوں کا دیوتا بنایا ہوا تھا۔ تو اتنے بڑے بڑے اور واضح معجزات دیکھنے کے بعد بھی فرعون مانا نہیں، اور اس نے اپنا ظلم جاری رکھا، بلکہ اس نے بنی اسرائیل پر اور بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا تھا کہ بنی اسرائیل پر ظلم مت کرو اور انہیں میرے ساتھ جانے دو، لیکن فرعون نہیں چاہتا تھا کہ ان کے غلام بن کے جو رہ رہے ہیں اور جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے ان کو وہ اتنے آرام سے چھوڑ دے اور حضرت موسیٰ کی بات مان لے۔ تو پھر بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کی اور انہیں اس غلامی سے نجات دلا دی۔ کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور آپ کو پتہ ہے یہ بنی اسرائیل تھوڑے سے نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تعداد اس وقت 6 لاکھ تھی، 6 لاکھ پیپل۔ اب آپ دیکھیں کہ جب وہ نکل رہے تھے وہاں سے، اور فرعون کو بھی خبر مل چکی تھی، وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے لشکر لے کے نکلا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا معجزہ دکھایا وہاں پہ کہ جیسے ہی بنی اسرائیل اس سمندر میں اترے، پانی میں اترے، تو سمندر پھٹ گیا اور 2 بڑے بڑے پہاڑ جو ہے اس کی طرح پانی سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا، یعنی سمندر بیچ میں سے پھٹ گیا، اور جو دونوں طرف کا جو پانی تھا وہ پہاڑوں کی طرح 2 بڑے بڑے پہاڑ بنا کر سائیڈ پہ ہو گیا، اور بیچ میں سے بنی اسرائیل بہت آرام اور اطمینان کے ساتھ گزر گئے۔ لیکن جب فرعون کا لشکر ان کے پیچھے پیچھے آیا، انہوں نے سوچا کہ یہ گزر گئے ہیں تو ہم بھی گزر جائیں گے، راستہ تو بنا ہوا ہے۔ جب وہ اس میں اترے تو وہ پانی آپس میں مل گیا، اور پورا فرعون کا لشکر فرعون سمیت اس میں غرق کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ تو اس طرح سے بنی اسرائیل کی جو قوم تھی وہ مصر سے نکل پڑی، اور مصر سے نکل کے یہ لوگ کہاں گئے؟ یہ لوگ گئے صحرائے سینا میں۔ صحرائے سینا، اس کو سینائی پیننسولا بھی کہتے ہیں، اور یہ مصر اور فلسطین کے درمیان میں، فلسطین سے بنی اسرائیل آئے تھے نا۔ پیننسولا یا جزیرہ نما جسے کہتے ہیں، اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اس کے زیادہ تر اطراف میں پانی ہے، 3 اطراف میں پانی ہے، 3 سائڈ پہ، اور کچھ حصہ جو ہے وہ خشکی سے بھی ملا ہوا ہے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل پہنچ گئے صحرائے سینا میں۔ تو بچوں، ہمیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کا ذکر بہت دفعہ آیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو یا بنی اسرائیل کہہ کے کئی دفعہ پکارا ہے، اور ان کی بہت ساری کہانیاں، بہت ساری باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں۔ تو بچوں، سب سے اہم سوال جو ہمارا رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں، ہمیں ان کی سٹوریز سے کیا انٹرسٹ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں ہمیں ان کے بارے میں کیوں بتایا ہے۔ تو بچوں، بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل ایک چنی ہوئی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا، انہیں سلیکٹ کیا تھا، اور ان کو باقی قوموں پر، اس وقت کی باقی قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ ان کے اندر ایک کے بعد ایک پیغمبر آئے۔ سب سے زیادہ جو پیغمبر آئے ہیں وہ بنی اسرائیل کی قوم پہ آئے ہیں، جن کا ذکر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، اور اس کے علاوہ جو آسمانی کتابیں ہیں، تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، پھر زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور انجیل یا بائبل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، یہ بھی بنی اسرائیل پر ہی نازل ہوئیں۔ اور ان میں کہا جاتا ہے کہ 4000 کے قریب پیغمبر جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر تھے جو بنی اسرائیل کے لیے ان کی قوم میں سے بھیجے گئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو چنا، ان کو پیغمبر دیے، ان کو کتاب دی، ہدایت دی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی، ایک رسپانسبلٹی، ایک ڈیوٹی دی۔ اور وہ ڈیوٹی، وہ ذمہ داری کیا تھی؟ کہ انہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اور
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کسٹوڈین بنایا تھا، ان کی کسٹڈی میں یہ سب کچھ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو آگے دنیا والوں کو ڈیلیور کرو، دنیا والوں تک پہنچاؤ۔ لیکن بچوں، بنی اسرائیل نے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، وہ اس کام میں فیل ہو گئے۔ انہوں نے نہ تو خود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر عمل کیا اور نہ ہی اسے دوسروں تک پہنچایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تبدیلی کر دی، اس میں اپنی مرضی کی باتیں ڈال دیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھپایا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بات نہیں مانی اور یہاں تک کہ نبیوں کو قتل بھی کیا۔ اور یہ سب انہوں نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، ہماری تو بڑی شان ہے، لہٰذا اب ہم کچھ کریں یا نہ کریں، اچھے کام کریں یا برے کام کریں، چنے ہوئے تو ہم ہیں ہی، جنت میں تو ہم نے جانا ہی ہے۔ تو یہ اس خوش فہمی میں، اس مس انڈرسٹینڈنگ میں مبتلا ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت سی خرابیاں آ گئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ان کے بارے میں کہ اب یہ چنے ہوئے لوگ نہیں رہیں گے، نو مور۔ ان سے ان کا یہ مقام، ان کا یہ ٹائٹل واپس لے لیا گیا اور ایک دوسری قوم کو دے دیا گیا، یعنی ان کی جو ذمہ داری تھی وہ ایک دوسری قوم کو دے دی گئی۔ اس لیے بچوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب وہ کسی قوم کو ہدایت دیتا ہے اور ذمہ داری دیتا ہے، لیکن وہ قوم نافرمانی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتی، ذمہ داری پوری نہیں کرتی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قوم کو سزا بھی دیتا ہے اور اس کو بدل دیتا ہے کسی اور قوم سے جو اس سے بہتر ہوتی ہے۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہ ذمہ داری بنی اسرائیل سے لے کر کس قوم کو دی ہے؟ ہمیں، امت مسلمہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب اور کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے بعد کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، اور اس کتاب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی تبدیلی نہ ہو سکے۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلنے کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، امت مسلمہ کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر عمل کرنا خود بھی، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دینا، اس کی طرف بلانا اور کتاب کی تعلیم دینا، یہ اب ہمارا فرض ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، رسپانسبلٹی ہے۔ لیکن اگر ہم نے بھی وہی کیا جو بنی اسرائیل نے کیا تھا، اور ہم نے اپنی ذمہ داری نہ نبھائی، بلکہ ہم صرف اس خوش فہمی میں رہے کہ کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، مسلمان ہیں، ہمارا بڑا مرتبہ ہے اور ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے، چاہے ہم جو مرضی کریں، اچھا کریں یا برا کریں، تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہو سکتا ہے جو کہ بنی اسرائیل کا ہوا۔ اسی لیے بچوں، قرآن مجید میں بار بار ہمیں بنی اسرائیل کے حالات و واقعات سے آگاہ کیا گیا ہے کہ اگر ہم نے بھی ایسا ہی کیا تو پھر ہمارا بھی وہی انجام ہوگا۔ تو یہ تھا بنی اسرائیل کا انٹروڈکشن۔ بنی اسرائیل کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو پہلے فلسطین یا شام کے علاقے میں رہتے تھے، اور پھر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر پہنچے، اور وہاں پہ ان کا خاندان، ان کے 12 بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سمیت بسے، اور پھر تقریباً 100 سال کے بعد وہاں فرعون کی حکومت آئی، ان پر بہت ظلم و ستم ہوا بنی اسرائیل پر، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور پھر اپنی رحمت سے بنی اسرائیل کو اس غلامی سے آزادی دلائی، اور وہ پہنچ گئے صحرائے سینا میں۔ یہاں سے آگے کی جو کہانی ہے بنی اسرائیل کی، وہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے، لیکن سب سے ضروری سوال یہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل کی کہانیوں سے کیا سیکھیں گے؟ بنی اسرائیل کی کہانیوں سے ہم یہ سیکھیں گے کہ وہ کون سی غلطیاں تھیں جو بنی اسرائیل نے کی تھیں، اور ہم نے وہ غلطیاں نہیں کرنی، ان سے بچنا ہے، اور ہمیں جو ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اسے پورا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔